ایران کے مدبر لوگ بھی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا طرز تخاطب کس طریقے کا ہے اور ان کی طرز سیاست کس طریقے کی ہے کہ صبح اٹھے کوئی اور بیان، کیونکہ اس پوری جنگ کے اندر جس طریقے سے ایرانی سفارت خانوں نے جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں وہ میمز بنائی ہیں اور جس طریقے سے جواب دیا ہے وہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے کلی طور پہ اپنا فیصلہ کیا، کسی کے کہنے پہ کیا، اور اب وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس نے بھی اپنی عوام کو بتانے کے لیے ایک نیریٹو تو بیچنا ہے، تو وہ نیریٹو نہیں بیچے گا تو اس کے لیے بھی مشکل ہوگی، تو وہ تو آج نہیں تو 10 دن بعد بیچ دے گا۔ اس نے ایسا تو کرنا ہی ہے، تو پھر ایران کا تدبرانہ جو اقدام ہے وہ کدھر جائے گا؟ ایران کا تدبرانہ اقدام اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کی ٹویٹ کے ساتھ اچانک 100 سے $83 تک تیل کی پرائس نیچے آ سکتی ہے، تو ہم بھی ایسا دکھائیں گے ٹرمپ کو یہ دوبارہ 83 سے 100 تک واپس چلے جائیں۔ ٹھیک۔ ایران کبھی بھی جس جنگ اور معرکے میں آلریڈی جیت چکا ہے وہ ٹویٹ کے ذریعے نہیں ہار سکتا اس جنگ کو۔ یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایران کی انگلیاں ٹریگر پہ ہیں۔ اگر کوئی دشمن آ کے جنگ ہارتا ہے لیکن ٹویٹس کے تھرو، میڈیا کے تھرو اپنا جیت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی مائٹ از رائٹ اور پیس بائی فورس یا پیس بائی وار کے ذریعے، تو ایران اس کو بالکل اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوگا اور آپ دیکھ لیں گے کہ پرائسز دوبارہ اپ ہوتے جائیں گے۔ بات یہ ہے، سیکریسی میں جو باتیں ہو رہی ہے، آپ کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہے وہ ابھی واشنگٹن کے طرف جا رہے ہیں، آج رات کو شاید 9 بجے ان کی ملاقات بھی ہو جائے، تو وہ باتیں سیکریسی میں ایران میں جو اپنا مدبرانہ طور اور اپنا جو احکامات ہے اس کے ساتھ ساتھ تقاضے ہیں وہ سارا ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، 2 فرنٹس پہ جنگ کھیلی جا رہی ہے، ایک ریئل میدان میں جو کہ ڈپلومیسی بھی اس کا حصہ ہے، اب ایک وارفیئر میڈیا کے اندر بھی چل رہی ہے۔ اگر آپ ٹرمپ کی جو ٹویٹس ہے اس کو اس کے اندرونی تقاضے کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو ایرانی ٹویٹس اور ایرانی باتوں کو بھی ان کی اندرونی تقاضے کے ساتھ ہی منسلک کریں۔ وہ کہتا ہے تو ایرانی جواب دیں گے، اگر وہ جنگ میں اترتا ہے تو ایرانی جنگ پہ اتریں گے۔ ٹویٹس کے تھرو اور میڈیا کے تھرو وارفیئر چاہتا ہے تو ایرانی بھی اسی کے برابر مد میں آئیں گے۔ اچھا باقری صاحب، یہ بتائیے کہ ایران کو کس حد تک یہ یقین ہے یا کس حد تک یہ امید ہے کہ میڈیشن جو پاکستان کر رہا ہے یہ کامیاب رہ جائے گی، اور اس پہ وہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے کیا رائے رکھتا ہے؟ دیکھیں، میری پوری کوشش یہ تھی کہ آپ کو پتا ہے میں کوئی پروفیشنل جرنلسٹ نہیں ہوں، جی۔ آپ لوگوں نے بلایا ہمیں ٹی وی پہ اور ہماری ایک ہی کوشش تھی کہ ہم ایران کا جو نقطۂ نظر ہے پاکستان تک پہنچائیں اور پاکستان کے عوام کی محبت اور ان کی گورنمنٹ کی انتھک محنت کو ایرانیوں تک پہنچایا جائے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، ایرانی بہت قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو شب و روز محنت ہے اور پاکستانی عوام جو جذبات اور محبت ہے، یہ بھرپور طریقے سے اس کو اپنایا بھی ایران۔ اور میں بتاؤں آپ کو، میں ہر ایرانی کی طرف سے، ان کی گورنمنٹ کی طرف سے، ان کی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پہ سپریم لیڈر کی طرف سے ہر پاکستانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے زبان سے، میڈیا سے، پاور سے، نیگوسیشن یا کسی اور مد میں ایران کا ساتھ دیا۔ لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ لائر لاما یہ کبھی بھی اپنے ہی میڈیا میں مرکوز رہنے کے لیے کسی کو بھی سیکریفائس کر سکتا ہے۔ میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ یہ مذاکرات کچھ ہی دنوں میں اسلام آباد میں ہی سیکنڈ اینڈ فائنل راؤنڈ ہو جائیں گے، ابھی تک میں پر امید ہوں۔ لیکن حالات اتنے بد اعتمادی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں کہ اسی پر امید ہوتے ہوئے بھی مجھے اس بات کے ڈر ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ کی جائے، کوئی ایسا بیانیہ نہ آ جائیں جس کی وجہ سے اسرائیل ایک بار پھر متحرک ہو کے لبنان کے اوپر وار کرے اور ایران اپنے اتحادی کے ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کے اوپر فائر کرے میزائل، جو انہوں نے بہت کھلے پیغام میں پہنچا دیا تھا امریکن پریزیڈنٹ کو کہ اگر تھرسڈے 8 بجے رات تک اسرائیل اپنے فائر نہیں روکتا اور لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوگی تو پھر ہم میزائل ڈال دیں گے اسرائیل کے اوپر۔ تو یہ ایک ایسی نازک حالات ہے، مجھے امید ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جس طرح اپنے کردار ادا کر رہے ہیں،
پرائم منسٹر آف پاکستان جس طرح دورے کر کے اپنے ایک باہمی جہد کو سوق دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کو بھی سمجھائیں کہ اس مرحلے میں اپنے زبان پر قابو رکھیں اور اپنے ٹویٹس پر قابو رکھیں، کیونکہ اتنا بد اعتمادی گہرے مرحلے تک پہنچ گئی ہے کہ کسی بھی وقت یہ جو بہترین سلسلہ آگے جا رہا ہے پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے، یہ ایک بالکل فل فلیج وار میں دوبارہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اچھا باقری صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی فوجی موجودگی کے اندر اضافہ کر دیا اور بھاری تعداد کے اندر کیا، تو کیا ایران بھی اپنی بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے رشیا سے یہ کہلوا رہا ہے، یا رشیا خود یہ کہہ رہا ہے کہ جو آج رشیا کا بیان آیا ہے کہ خطے میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی جو موجودگی ہے وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے اور ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے اور ہم گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اسے کلی طار کے اوپر رشیا کا بیان سمجھے یا پھر اسے ایرانی انفلوئنس کی نظر سے بھی دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، چائنا کچھ دن پہلے، چائنا کے جو اسپوک پرسن تھے فورن منسٹری کا، انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح ایران کی اس جنگ میں مدد نہیں کر رہے ہیں۔ ہوں اسی طرح آپ جب رشین سے پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم کسی طرح ایران کی مدد نہیں کر رہے۔ یہ جو بیانیہ میڈیا کے اوپر آتا ہے، گراؤنڈ ریالٹی سے ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہوں ہمیں لگتا ہے کہ چائنا بھی مدد کر رہا ہے، رشیا بھی مدد کر رہا ہے، لیکن یہ کھل کے سامنے نہیں آئیں گے اور یہ ریٹرک صرف دیں گے میڈیا کے اوپر۔ ایران کو ابھی فی الحال میں آپ کو بتا دوں، جب کسی ملک کے پاس اٹم بم ہو اور ہوں وہ اس کو بار بار چلانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، تو فی الحال ان کو چائنا اور رشیا کی ملٹریلی مدد نہیں چاہیے ہوگا۔ اس کی وجہ ہے، چائنا ابھی خرید رہا ہے تیل ایران سے، اور رشیا بھی خوب کمائی کر رہا ہے تیل کی پرائس کی وجہ سے، اور اس سے جو ایک مہینے کے لیے سینکشنز ہٹے ہوئے ہیں۔ ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز کا ایٹم بم آپ سمجھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باب المندب کا ہائیڈروجن بم سمجھ لیں۔ ہوں یہ دو کارڈز آلریڈی اویلیبل ہے، اور جب تک یہ کارڈز ٹھیک سے کھیلے نہیں جاتے ہیں اور اس کے انجام دیکھیں، میں کل رپورٹ چیک کر رہا تھا ورلڈ مانیٹری فنڈ کا، وہ بتا رہے تھے کہ دنیا میں ہم نے پیشگوئی کی تھی کہ اس سال 3.6% دنیا میں چیزیں بہتر ہوگی، مطلب انکریز ہوگا ان کی ٹوٹل ورلڈ جی ڈی پی میں، لیکن ابھی ہم اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے 3.6 کو 3.2 پہ لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا باقری صاحب یہ بتائیے، تازہ ترین جو خبریں گردش کی ہفتے کے حوالے سے کہ 2 آئل ٹینکر جو تھے وہاں سے گزر رہے تھے آبنائے ہرمز سے، جن کے اوپر فائرنگ کی گئی، اور وہ دونوں جو تھے وہ بھارت کے بتائے جاتے ہیں کہ وہ بغیر اجازت وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یو ایس جیرالڈ آر فورڈ جو ہے وہ بھی 2 ڈسٹرائر کے ساتھ جو ہے وہ بحیرہ عرب میں داخل ہو چکا ہے، تو پھر یہ صورتحال کس طرف جاتی دکھائی دیتی؟ خبروں کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی، نہ ملٹری شپس اور نہ ہی کوئی کمرشل شپ آئی آر جی سی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیے بغیر یہاں سے نہ گزر سکتے، نہ 200 کلومیٹر سے نزدیک آ سکتے ہیں۔ ہوں دیکھیں، ایک بہت کلیئر میسج ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز پچھلے تقریباً 50 دن سے دے رہا ہے۔ یہ جو افواہیں آ رہی ہے، کوئی بھی کشتی ابھی تک وداؤٹ کلوز کولیبریشن ود آئی آر جی سی ہوں اسٹریٹ آف آبرائے ہرمز سے نہیں گزرا۔ ہوں اگر کوئی ایسی خبر آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں تصدیق شدہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہاں، کشتیاں گزر رہی ہیں، لیکن کوآرڈینیشن کے بعد، اچھا اجازت لینے کے آج بعد، آج اور آج ایران جو ابھی کلیم بھی ایک، کیا ہے جی باقری صاحب، وہ جو کلیم کیا ہے وہ عرب میڈیا نے کلیم کیا ہے، ساتھ میں اسی کے جی وہ تحت بی بی سی اور رائٹرز نے کہا ہے، اور وہ یہ بات کی ہے خلیج عمان سے 20 ناٹیکل مائل کے اوپر یہ فائرنگ ہوئی ہے۔ جی دیکھیں، آئی آر جی سی نے کہا تھا کہ 3 دفعہ کوشش کی ہے ٹرمپ کے کچھ اتحادی ممالک کے تھرو کہ اپنے کشتیاں وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں، ہوں لیکن ہر دفعہ ٹورپیڈوز بھی ہٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جیرل فورڈ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ابھی تک 3 بار اس کے اوپر میزائل داغے ان لوگوں نے۔ ہوں تو یہ جو خبر بے بنیاد خبر ہے۔ ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں آپ کیپلر کی ویب سائٹ چیک کر سکتے ہیں، کیپلر کی ویب سائٹ میں جو کچھ کشتیاں گزر رہی ہے اور کہاں سے گزر رہی ہے، ان سب کی ڈیٹا لائیو اویلیبل ہے، آپ اس پہ چیک کریں۔ کوئی بھی کشتی ایران کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں گزرا، اسپیشلی انڈین، کیونکہ انڈینز کو تو پتہ ہے وہ اجازت لیں گے، لین دین کریں گے، اپنے پیمنٹ کرنی ہے تو وہ کر لیں گے، اس کے بعد وہاں سے گزریں گے، کیونکہ انڈیا اب ایران سے تیل بھی خرید رہا ہے
اور اس کی تو تقریباً 35 جو انڈیا کے لیے جا رہے ہیں، 35 شپس بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ خبر بے بنیاد ہے۔